السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت. جی شعیب رضا صاحب قبلہ کیسے ہیں؟ الحمد للہ اللہ فی کل حال. آپ فرمائیں. جی الحمد للہ اللہ کا کرم ہے، دعائیں ہیں آپ کی. جی ماشاء اللہ. تو ان سے الحمد للہ انہوں نے بیعت کی ان کے ہاتھ پر. ٹھیک ہے. جی جی جی. توبہ کری. تو یہ دیوبندیوں میں پھنس گئے تھے نا؟ میں نے کیا ہوا تھا، میری بات ہوئی ان سے. اچھا. تو میں نے بولا یار شروع میں پہلے انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث تسلیم کر لیا تھا. اچھا. تو انہوں نے بعد میں کال کیا تو ان نے سلام کیا. ہم نے بولا والسلام علی من اتبع الہدی. اچھا. شروع میں آپ نے ریکارڈنگ سنی ہوگی. جی تو آپ سے بات ہوئی تھی حضرت ان کی؟ ہاں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو انہوں نے توبہ آپ ہی کا ہاتھ سے کی ہے؟ جی جی الحمدللہ. وہ میرے اور وہ ان کے توقیر رضا صاحب کے. جی جی ماشاء اللہ. ہاں انہی الحمدللہ کے ہم نام دونوں سے نے ریکارڈنگ کرائی آئی ہے. جی 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 انہی کا نام تھا. اتنی خیر مجھے نام کا کوئی وہ نہیں ہے. ہاں کوئی بات نہیں ہے، مگر انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے. اور بتا. جی آمین ثم آمین. جی فرمائیں حضرت، ذرا ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کیونکہ میں بھی ان لوگوں میں 15 سال سے زیادہ رہ چکا ہوں. جی جی میں نے سنا. ہلو. جی جی آپ فرمائیں. تو ان کی کم سے کم ابھی 2-3 ہفتے پہلے بات ہوئی تھی. ایک دیوبندی نے اس سے بات کروائی تھی ان سے. اچھا. تو مطلب ایک رجا دیوبندی کر کے ہے. اچھا. تو اس سے میری بات چل رہی تھی تو اس نے بیچ میں ان سے بات کروائی. بولے تم ان سے ہی بات کر کے دیکھو. ہاں ہاں. تو میں بولا بھیا کرا دو، ان سے ہی بات کرا دو. جی. تو اس سے کرائی. میں بولا یار کون ہو؟ تو وہ شخص ایسا ہے نا کہ ابھی اس نے جلدی، پہلے وہ ہندو تھا. اچھا اچھا. ان نے جلدی مطلب دیوبندیوں اہل حدیثیوں میں گیا تھا. اچھا. تو اس سے بات ہوئی تھی تو وہ مطلب ایسے بولنے لگ گیا تھا جی. سنیوں کو برا. اچھا. تو وہیں پہ اس سے بات ختم ہو گئی تھی. وہ بہت زیادہ بول رہا تھا، بات سن نہیں رہا تھا. تو میں نے اس کا نمبر کاٹ دیا اور اس کو بلاک میں ڈال دیا. میں بولا یار یہ سن نہیں رہا ہے تو اس کو بات کرنے کا کیا فائدہ. جی. تو اس کے بعد اس نے 1 آدھ ہفتے بعد میرے پاس کال لگائی دوسرے نمبر سے. اچھا. تو میں نے اٹھایا اور اللہ کا کرم دیکھیے میرا دل کیا بولا کہ بات کر لو، ایسے فون مت رکھو. نہیں تو فون اٹھاتا نہیں اس کی آواز سن کے. جی. تو میں نے بات کری تو اس نے بولا یار سلام کرا. میں نے بولا والسلام علی من اتبع الہدی. میں پہچان گیا تھا اس کو. جی. تو بولے مجھے کلمہ پڑھنا ہے. اچھا. تو میں بولا یار اور میرا ذہن وہیں پہ ہے ابھی بھی کیوں اہل حدیثی ہے. جی 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 جی. تو میں نے بولا یار اپنے عالم سے جا کے پڑھو، اہل حدیثیوں کے ہمارے پاس کیوں آ رہے ہو. تو یہ وہی بندہ تھا جو ایمان لایا تھا، مسلمان بنا تھا. ہاں. اچھا. تو وہاں پہ کیا میرا تھوڑا مطلب مزاج تھوڑا گرم ہو گیا تھا. تو مطلب مجھے تھوڑا اتنا سوج نہیں پڑی تھی کہ یار اس کو یہ کرنا ہے. تو میں نے بعد میں توبہ کی تھی. میں بولا یار میں نے غلط بول دیا تھا. جی. میرے بڑے بھائی بھی عالم ہیں. اچھا. تو انہوں نے مجھے سمجھایا، بولے نہیں ایسی بات نہیں کرنا چاہیے. جی. بولے لہجہ تھوڑا نرم رکھنا چاہیے. میں بولا ہاں غلطی ہو گئی تھی. توبہ کرائے وہیں پہ وہ مجھے بھی. جی. بولے ایسی نہیں بات کرنی چاہیے. بولا ٹھیک ہے. تو پھر بعد میں میں نے بولا تمہیں کیا لگتا ہے سنیوں میں غلط، اس کو بتاؤ ابھی اس کی اصلاح ہو. جی. تو وہ بتانے لگ گیا. بولے کہ سنیوں میں یہ قوالی ہوتی ہے، یہ سجدہ کرتے ہیں یہ وہاں. جی. تو میں نے اس سے کہا بھیا یہ جو تم بول رہے ہو نا یہ سب الحمدللہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام فرمایا ہے. میں بولا جو تم تاجیہ داری کا اس نے مسئلہ کرا. جی. بولے تاجیہ داری کرنا اس کے پہلے کی بات بھی ہے یہ، اور اس کے اندر بھی جو ریکارڈنگ میں ہے اس میں الگ بات ہے تھوڑی سی، اور یہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں تھوڑی بہت آپ کو. جی. تو میں بولا یار دیکھو موجودہ تاجیہ داری کرنا اس میں چندہ دینا اور اس کو دیکھنا حرام ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا. جی. اور فتاوی رضیہ جلد نمبر 24 اور صفحہ نمبر 142 پورا حوالہ کے ساتھ بتا رہا. تو میں بولا تم نوٹ کر کے اس کو لکھ کر اس پہ سرچ بھی کر سکتے ہو. جی. ہاں. پھر اس کے بعد مسئلہ آیا محرم میں ڈھول باجے بجانا، غم منانا اور علم اٹھانا حرام ہے. جو سنی کرتے ہیں جو آج کل کے جو عوام ہیں جی انہیں ہم سے کوئی غرض نہیں ہے ان کی. ٹھیک ہے وہ ان کا جانے. باقی الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے یہ سب کو حرام فرمایا ہے. تو یہ سب بات ہوئی قوالی والی کا سب اس کو بتا دیا میں مسئلہ. جی. تو الحمدللہ اس نے خود بولا مجھے کلمہ پڑھاؤ، پہلے مجھے سنی بناؤ، اس کے بعد میں اور کچھ مسئلے پوچھوں گا. اچھا. بیچ میں ہی وہ ادھر ریکارڈنگ میں بیچ میں الحمدللہ اس نے بولے مجھے آپ کلمہ پڑھاؤ. تو الحمدللہ کلمہ پڑھایا. اور جہاں وہ رہتا ہے اڑیسہ میں. اچھا.
جی تو وہاں پہ ایک ہیں ہمارے نوشاد صاحب. اچھا. ان کے بغل میں ہی رہتے ہیں سمجھو. تو ان سے بات کرائی, میں بولا یار ان کو جلد سے جلد, ابھی وہ فی الحال میں ارے مفتی نوشاد صاحب کی بات تو نہیں کر رہے ہیں؟ جی مفتی نوشاد صاحب کی بات تو نہیں کر رہے ہیں؟ جی وہی جو الہ آباد کے رہنے والے ہیں. نہیں الہ آباد نہیں, وہاں اڑیسہ میں رہتے ہیں, رہنے والے الہ آباد کے ہیں, مفتی نوشاد ان کا نام ہے. اچھا ان کا نمبر ہوگا آپ کے پاس؟ کٹک کے آس پاس رہتے ہیں کہیں. ہاں کٹک کے آس پاس رہتے ہیں شاید. ہاں جی. اچھا ان کو آپ سے ان سے بات ہوتی ہے؟ جی ہاں الحمدللہ, انہوں نے اس ناچیز کو یاد کیا تھا. کالر ٹیون جی کالر ٹیون ہے کچھ ان کا. کالر ٹیون؟ ہاں ہاں ایک منٹ میں نمبر ان کا نکال کے بتاتا ہوں آپ کو. امداد کن. جی 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 یہی ہے نا. ماشاء اللہ. ایک منٹ میں ایک منٹ آپ سمجھ گئے, ٹھیک ہے وہی ہیں. آپ جی ان سے درخواست کریے گا. مفتی ہیں وہ. ماشاء اللہ. مجھے تو اتنا ان کے بارے میں نہیں معلوم تھا, وہ تو اسی نے بتایا تھا. بولے ان سے بھی میں مل چکا ہوں یہ مولانا صاحب سے. اچھا. ہاں تو جی آپ ان سے تھوڑا گزارش کریے گا کہ ابھی یہ اہل حدیثیوں کے مدرسے میں پھنسے ہیں, آپ ان کو جلد سے جلد نکال کے سنیوں کے مدرسے میں داخلہ کروائیں. جی ٹھیک ہے, آپ مطلب تھوڑا ان سے گزارش کریے گا. اچھا اچھا. تو وہ جو لڑکا ہے جن کو آپ نے ترجمہ پڑھوایا ہے, جی تو کہاں پڑھتے ہیں وہ وہیں اہل حدیثیوں کا کوئی مدرسہ ہے, عبد الرحمان کر کے کوئی ہے شاید وہاں کا پرنسپل. ہاں وہ جانتے ہوں گے. جی جی وہ جانتے ہیں, اور ان سے مطلب میں نے گزارش بھی کی تھی, مطلب جلدی وہ بچے کو وہاں سے نکلوا کے آپ سنی مدرسے میں ڈلوائیں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. جی تو وہاں کٹک میں ہمارے سید صاحب بھی ہیں, سید اختر علی صاحب. جی ہاں کٹک میں کئی سارے ہیں جاننے والے. کہ وہاں کچھ تنظیم اڑیسہ میں ہمارے ایک اور مفتی صاحب ہیں. اچھا. ہاں اور بھی کئی سارے بھائی ہیں, اور ایک مفتی اشرف دیوبندی جس کو میں نے جو ہے ذلیل و رسوا کیا تھا, اسی کے منہ سے اس کے اکابروں کو جو ہے غلط ثابت کرا دیا تھا میں نے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. جناب میں بول رہا ہوں کہ کچھ تنظیمیں مل کر اس بچے کی مدد بھی کریں. ہاں جی اس میں کوئی کمانے والا نہیں وہیں پر. جی ٹھیک ہے, اس کی تھوڑا مدد کروائیں. ابھی تو فی الحال میں اس کے ماں اور باپ دونوں ہندو ہیں. اچھا اچھا. جی تو وہ تھوڑا بچے کی وہاں پہ بولا جائے کہ مدد کریں. جی 10 سال پہلے جو ہے مذہب اسلام قبول کیا ہے. جی اور ماشاءاللہ سنی حنفی بریلوی ہی ہیں وہ بھی. اچھا. ہاں غلام غوث بھائی ان کا نام ہے. اچھا حضور غوث اعظم کے نام پہ نام رکھا. ماشاء اللہ. پہلے ان کا نام کچھ اور تھا. اچھا. ہاں تو ان کے گھر والوں نے بھی ان کو جو ہے بے دخل کر دیا ہے. غلام احمد رضا رکھوا دیا. ماشاء اللہ بہت اچھا نام رکھا ہے. جی اور وہ بیعت بھی انہوں نے کر لی ایک پیر سے, مطلب سنی پیر سے. جی جی بہت اچھی بات. حبیبی کر کے ہیں لاسٹ میں ان کا مطلب لقب. اچھا جی تو ہینڈ ٹو ہینڈ کی تھی نا. جی بیعت بھی ہینڈ ٹو ہینڈ کی تھی نا. جی بالکل, اس کے پہلے کر لی تھی ماشاء اللہ انہوں نے. اچھا اچھا. رکیے ہم ان سے بات کرواتے ہیں آپ کی بھی ایڈ کال کر کے. جی جی بات بتائیے. جی انہی بھائی کی جنہوں نے توبہ کیا ہے نا. جی 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 کیا بول رہے ہیں؟ جنہوں نے توبہ کی ہے انہی کو کہہ رہے ہیں نا. جی انہی کو کہہ رہے ہیں. جی جی جی. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہیں. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہیں. The person you are speaking with. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے؟ جی الحمدللہ. کیا کر رہے ہیں؟ سو رہا تھا. سو رہے تھے جی. تو منہ پہ پانی مار لیجیے. ہاں فجر کا نماز پڑھ کے سو گیا تھا جو. اچھا اکیلے ہی پڑھ رہے تھے نا ابھی تو؟ ہاں اکیلے. یہاں پہ تو کوئی پڑھتے بھی نہیں مدرسے. اللہ اکبر. سوئے رہتے. اچھا نہیں ماشاء اللہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں. چلیے کوئی دقت. ماشاء اللہ ہمارے نور حسن بھائی, ہمارے نور حسن برکاتی صاحب. ہاں نور حسن برکاتی صاحب ہیں ایک ہمارے. جی
تو ان سے بات کر لیجیے، تھوڑا آپ سے بات کرنا چاہتے تھے. جی جی حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، سب آپ ہی کا دعا ہے. ماشاء اللہ. سن کر حضرت بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے حق کو جان کر پہچان کر آپ نے جو ہے توبہ کی ہے، رجوع کیا ہے ان باتوں سے. دیکھیے ہم پہلے جس مذہب میں تھے، ٹھیک ہے، اس سے خطرناک یہ وہابی دیوبندی ہیں جو کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی شان و عظمت کو گھٹاتے ہیں. ہندو لوگ جو ہیں وہ کہیں بہتر ہیں ان لوگوں سے، کیونکہ وہ ہمارے کسی بھی انبیاء اکرام اولیاء اکرام کی شان میں توہین نہیں کرتے. ان کا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے. جی سمجھ رہے حضرت؟ جی. مان لیجیے میں مثال کے طور سے ایک بات بتا دیتا ہوں. جیسے استاد ہے اور اپنے شاگرد سے، اسٹوڈینٹ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلطی آ گئی، آئندہ نہیں آنا چاہیے، یا یہ غلطی ہو گئی، اب آئندہ اس غلطی کو نہیں کرنا. جی سمجھ رہے حضرت؟ اب وہ شاگرد وہ بار بار اسی غلطی کو کرے تو استاد اس کو پھر صحیح کر دے گا، جی. یا پھر جو ہے مدرسے سے یا اسکول سے بے دخل کر دے گا، بھگا دے گا، چل بھاگ تیرا یہاں کوئی کام نہیں ہے. جی. اسی طرح مذہب اسلام بہت آسان ہے، کسی پر زور زبردستی نہیں ہے، مگر اسی طرح جتنا آسان ہے اس سے زیادہ جو ہے اس میں کچھ باتیں بھی بتائی گئی ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے انسان مسلمان ہو جاتا ہے اگر سچے دل سے پڑھے. پھر اس کے بعد جو مذہب اسلام میں ارکان ہیں، ضروریات دین ہے، ان کو قبول کرنا. سمجھے حضرت؟ قرآن پاک ہے، اس کی ایک ایک آیت پر ایمان رکھنا. اب جو جان بوجھ کر قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا بھی ہے، پھر بھی انکار کرتا ہے، مانتا نہیں ہے، تو وہ پھر دائرہ اسلام میں پورا نہیں اترا. دائرہ اسلام سے وہ لوگ دور ہیں، باہر ہیں، بظاہر وہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں. تو آپ نے بڑا اچھا کیا ہے ان کی حقیقت کو پہچان کر ان کو چھوڑ دیا. میں بھی ان لوگوں میں 15 سال سے زیادہ رہ چکا ہوں حضرت. جی. ایسا تو نہیں کہ کہیں مطلب میں بول رہا ہوں اور بات جو ہے سر کے اوپر سے جا رہی ہو. جی. سر کے اوپر سے تو نہیں جا رہی ہے، ہاں مطلب بات کو سمجھ پا رہے ہیں؟ نہیں جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں ان کی بات کو سمجھ پا رہے ہیں؟ نہیں سمجھ نہیں. ابھی جو کیا ہے تو کوشچن پوچھے سمجھ نہیں پایا. جی ابھی ایک تو کوشچن پوچھے وہ سمجھ نہیں پایا، ورنہ باقی بات سب ماشاءاللہ سمجھ میں آیا. کوشچن کون سا؟ کوشچن کون سا بھائی؟ ابھی آپ کیا ایک تو پوچھے تو میں وہ سن نہیں پایا ٹھیک سے. اچھا کون سا والا؟ ابھی جو ریسنٹ ایک تو کوشچن آپ نے کیا ہمیں. کوشچن نہیں کیا، وہ بتا رہے تھے، بولے 15 سال وہ اس میں رہے ہیں. میں نے یہ پوچھا تھا کہ ایسا تو نہیں بھائی جان کہ میں جو بول رہا ہوں وہ سر کے اوپر سے تو نہیں جا رہا ہے، میں یہ پوچھ رہا تھا. نہیں وہ مطلب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں آپ تو نہیں صحیح بات بول رہے ہیں آپ. جی تو دیکھیے میں ہوں، آپ ہیں، آپ اپنے بڑوں کی تعریف کرتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کی تعریف کرتے ہیں، آپ اپنے خاندان کی تعریف کرتے ہیں، ہم اپنے خاندان کی تعریف کرتے ہیں. یعنی ہر جو ہے مذہب والا، ہر فرقے والا اپنے اپنوں کی تعریف کرتا ہے. جی یہ بات آپ کو بہت جلدی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ہر انسان اپنے بڑوں کی تعریف کرتا ہے، اپنے بزرگوں کی تعریف کرتا ہے، اپنوں کی تعریف کرتا ہے، غیروں کی نہیں. جی تو ہم اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اپنے نبی کی تعریف کریں گے. اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کا سب سے زیادہ بڑا مرتبہ ہے تو اس ہستی کا نام، اس ذات گرامی کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے نا بھائی جان؟ جی. کیونکہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے اعلیٰ اور افضل حضور کو جو ہے بنایا ہے، اور حضور ہمارے اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے بعد کائنات کو پیدا کیا، کائنات کی تخلیق کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
سارے نبیوں میں مطلب لاسٹ میں بھیجا، سارے نبیوں سے لاسٹ میں، سارے نبیوں سے بعد میں، یعنی انہی سے شروع اور انہی سے لاسٹ. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ ہلو، زور سے بولیں تھوڑا حضرت. جی سمجھتے ہیں جی. تو یہ لوگ قرآن پاک کو پڑھ کر بھی ہمارے نبی کے کمال کو نہیں مانتے. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن پاک میں فرمایا، یہی قرآن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے اپنی امت کے لوگوں کو کہ وہ کیا کھا کے آتے ہیں اور کیا چھپا کے رکھتے ہیں. یہی قرآن ہے. مگر یہ دیوبندی وہابی نجدی یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ ہمارے نبی غیب کا علم نہیں جانتے. تو یہ تو حضور کی توہین ہو گئی، حضور کی شان گھٹ گئی، ہے نا بھائی جان؟ جی. اور ان باتوں پر یہ بات بھی نہیں کرتے، بلکہ ایسی فروعی بات لے کے آتے ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جی. عوام ہر لوگوں میں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو. اب مسلموں میں بھی وہابی ہو، دیوبندی ہو، چکرالوی ہو، کوئی بھی ہو. جی. فتویٰ عوام پر نہیں مانا لگتا، بات عوام کی نہیں مانی جاتی کہ عوام جو بھی کر رہی ہے اس کو مان لیا جائے گا. مان لیجئے کوئی غیر مسلم ہے اور بڑا اچھا آدمی ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بڑے خراب لوگ ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ ان خراب لوگوں کی وجہ سے جو ہے یہ بتا دیا جائے گا ہندو لوگوں میں جو ہے آدمی اچھے نہیں ہوتے. ہندوؤں میں بھی آدمی اچھے ہوتے ہیں مگر ایمان نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے. پنجابی لوگ ہیں، وہ ان کے بھی بہت کچھ کارنامے کچھ ایسے ہیں جو بڑے اچھے لوگوں کو لگتے ہیں مگر ایمان نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی جان؟ جی. ہاں. تو اسی طرح ہم میں بھی یہ وہابی لوگ، دیوبندی لوگ جو کہتے ہیں معاذ اللہ کہ غیر اللہ سے جو ہے مدد نہیں مانگنی چاہیے، غیر اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے کسی کی مدد نہیں کر سکتا. مگر آپ دیکھیں گے مدد کرتے ہوئے خود ہی نظر آتے ہیں. اس لیے مدد کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے متاثر ہوں اور ان کے ساتھ جڑ جائیں. جی. سمجھے بھائی جان؟ جی. کہنا ان کا کچھ ہے اور کرنا کچھ ہے. یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اگر اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا تو پھر تم کیوں مدد کرتے پھر رہے ہو؟ لاک ڈاؤن میں وہابی اہل حدیث خبیث سبزیاں بانٹتے پھر رہے تھے، کھانا دیتے پھر رہے تھے. بھائی یہ تم کیسے کرنے لگے؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی کرتا نہیں مدد. تم کیا اللہ ہو، خدا ہو؟ کیا بات ہے نا حضرت؟ بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اچھا، درود، فاتحہ، میلاد، نیاز، مزار پہ جانا، اس وہاں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ جو خرافاتیں ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا رد کیا ہے، بائیکاٹ کیا ہے. اور جو گنجیڑی، شرابی، کبابی جو مجابر ہوتے ہیں ان کا بھی ایک دم بائیکاٹ کیا ہے. سمجھے بھائی جان؟ ہمارا کسی ایسے انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ غلام احمد رضا خان بھائی. جی مسئلہ پوچھنا اور غلام رضا صاحب. جی بے شک پوچھیے. پوچھنا تو یہ ہے مسئلہ کہ جیسے مطلب صلاۃ السلام پڑھنا مطلب جیسے ہمارے اوپر فرض ہے یا پھر مطلب سنت؟ یہ دیکھیے میں آپ کو قرآن پاک پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جی. صلاۃ والسلام جو پڑھا جاتا ہے، سلام جو پڑھا جاتا ہے، تو وہ کیوں پڑھا جاتا ہے اور ہم سنی مسلمان کیوں پڑھتے ہیں؟ ہاں وہ تو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ. جی. تو اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو بتائیے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے یا نہیں؟ وہ تو بے شک. جیسے سمجھیے میرے پاس میں نماز پڑھ لیا اور میرا مطلب طبیعت کچھ خراب ہے یا پھر نیند کا بہت تقاضا ہے یا پھر کچھ ایسا بہت کام ہے، کہیں پہ جانا ہے، تو مطلب کیا صلاۃ السلام کو مطلب کیسا پڑھ جائے؟ ایٹ لیسٹ ہم سے چھوٹا سا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ علیہ وسلم. ہو گیا چھوٹا سا صلاۃ والسلام. یہ دیکھیے حضرت، میں یہاں ایک اور چیز دینا چاہوں گا آپ کو جو آپ کے لیے آسانی ہو. اچھا، ان خبیثوں کا مطلب وسوسہ ہے یہ اہل خبیث لوگ کا کہ تم نبی کے نام کا مطلب چومتے کیوں ہو؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ، یہ دنیا جو بنی ہے، دنیا میں جو انسان ہیں، ہندو ہوں یا مسلم، جو کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہوں،
وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے. ہلو. ہاں جی جی سن رہے. جب ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے نبی کے نور کو چوم سکتے ہیں تو ہم نہیں. دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ناخنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رکھا گیا تھا. پہلے پشت میں رکھا گیا، پھر پیشانی میں، پھر اللہ سے دعا کی اللہ رب العزت نور کہیں ایسی جگہ ہو جو میرے سامنے ہو، تو آپ کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں جو ہے یہ رکھا گیا تھا. بہرحال دوسری بات سنیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چاروں جو ہے خلیفہ میں اعلیٰ اور افضل مانے جاتے ہیں، سمجھے حضرت؟ جی ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی بھی سنت ہے. جب نام آتا تھا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے انگوٹھوں کو چوما اور حضور نے بھی دیکھا. حضور نے منع نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ جو تمہارے اس عمل پر عمل پیرا ہوگا، جو تمہارے اس عمل میں شامل ہوگا، جو یہ کام کرے گا، میں میدان محشر میں اس کی شفاعت کروں گا، تلاش کر کر کے شفاعت کروں گا. اب بتائیے، تو ہم اگر کسی کی محبت میں انگوٹھا چوم رہے ہیں تو یہ شرک تو نہیں ہے؟ حضور کا نام آیا اور ہم نے انگوٹھا چوم لیا، اس لیے کہ یہ سنت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ سنت ہے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی. یہ جو ہے اہل خبیث لوگ، ان کا مطلب لاجک سنیے اس کے اوپر، لاجک نعوذ باللہ معاذ اللہ. ہاں آپ تو ماشاء اللہ حدیثی بات بتائے، ان کا یہ بڑے حدیث کرتے رہتے ہیں، ان کا حدیث سنیے اس کے اوپر. ان کا نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے نہ قرآن پاک سے کوئی تعلق ہے حضرت. ایک مثال دیتا ہوں، جیسے آپ نے ایک رسگلے کا نام سنا ہوگا، گلاب جامن. جی. نہ اس میں گلاب ہے نہ جامن ہے، دونوں سے خالی ہے. جی. اسی طرح یہ بھی اہل حدیث ہے، اس میں حدیث نہ قرآن ہے، کچھ نہیں ہے. نور حسن بھائی کیا دیے، بہت خوب. میں ان کی اوقات دکھا دیتا ہوں. سن لیجیے حضرت، ان کا مثال کسی سنی نے مجھے پوچھا کہ جاؤ ان کو پوچھ لینا کہ بیوی کو تو اچھے سے چوم لیتے ہیں، نبی کا کے نام سے کیوں نہ چومے. میں نے پوچھا تو کسی اہل خبیث نے کہا، اہل خبیث نہیں، ان کے اس جماعت سے کہا کہ مطلب بولتے ہیں بیوی کے ساتھ صحبت کر سکتے ہیں، نبی کے ساتھ صحبت کر سکتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اچھا یہ بتاؤ بھائی جان، ابھی یہ جب بات آئی گئی ہے، یہاں سے ماں بہنیں بات کو نہ سنیں، تھوڑا سا کٹ کر دیں، آگے بڑھا دیں. تو جی میں کہنا یہ چاہوں گا بھائی کہ جب ان لوگوں کی شادی ہوتی ہے اور جو ان کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے بغیر چومے چاٹے پیدا ہو جاتا ہے کیا؟ اور پھر جب ان کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کا چوما نہیں لیتے ہیں؟ دن میں 100 بار لیتے ہیں بھیا. اب بھیا میں چومنے پر ہی کچھ بات بتا دیتا ہوں. یہ چومنا جائز بھی ہے اور حرام بھی ہے اور ثواب بھی ہے. جی سمجھ رہے بھائی جان؟ ماں کے قدم چومو، ماں کے ہاتھ چومو، ماں کی پیشانی چومو، ثواب ہے. سمجھ رہے بھائی جان؟ جی. ماں کے قدم چومنا ثواب ہے. جی. بچے کو چومنا، بیٹی ہو یا بیٹا، یہ جائز ہے. جی. بیوی کو چومنا یہ جائز ہے. جی. غیر محرم کو چومنا یہ حرام ہے. حرام ہے، ناجائز کام ہے جو کہ یہ چومتے ہیں. ہاں، مگر ان کمینوں کو یہ نہیں معلوم کہ ایک ہی چیز میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں. ان کا شریعت سے، دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. لڑکے چوما چومی ہوتے ہیں، عورت میں آپ دیکھتے ہیں کیسے گلے ملتے ہیں. جی. لگا کے. تو حضرت جو ان لوگوں کی حقیقت کو جان لے گا تو وہ کبھی بھی ان میں رکے گا نہیں. اتنے گندے اور غلیظ لوگ ہیں یہ لوگ. سب سے پہلی تو یہی بات ہے کہ کوئی اگر ہمارا بڑا ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، نہ کہ توہین. جی. اگر ہم کسی ماسٹر سے پڑھے ہیں اسکول میں تو ہم اس کی مرتے تک تعریف کریں گے
اگر وہ اچھا ہوگا اور اگر برا ہوگا، اس کے اندر کوئی بری خصلت ہوگی تو ہم وہی چیز بتائیں گے، ہے نا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. جی سمجھ رہے بھائی جان؟ جی جی. ہر عیب سے پاک. پوسٹ کیا اس میں جی گروپ میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں برائیاں، اس نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں برائیاں پوسٹ کی. ہاں جی جی جی. تو میں نے کمنٹ کیا بھائیوں توہین مت کرو. تو اس نے کہا کہ مطلب ان کی غلطیاں بتانی چاہیے ورنہ امت گمراہ ہوگی. میں بولا توہین مت کرو، ابھی بھی وقت ہے. میں بولا صرف اتنا بولا توہین بند کرو. ہاں کسی کو دل کو مت دکھاؤ. اگر تم کو دین ہی سمجھانا ہے حکمت سے سمجھاؤ. اگر وہ لوگ حکمت دکھائیں گے تو ہم لوگ بھی تو ان کا جواب دے سکیں گے. جی. اب وہ لوگ گالی گلوج پھر تہمت لعنت سب برسائیں گے تو ہم کیا کر سکیں گے؟ ہم فکر رہیں گے کیونکہ مسلمان کبھی لعنت نہیں دیتا، کسی کو گالی نہیں دیتا. جی. تو میں بولا حکمت سے بات کرو، ہم بھی حکمت سے بات کریں گے. تم لعنتیں برسو گے، ہم لوگ چپ رہیں گے کیونکہ سنت نہ پوری ہے. اچھا بھائی جان، میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا. جی. آپ کو ان لوگوں سے نکلے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا، کتنے دن ہو گئے ہیں اب؟ زیادہ دن نہیں، اہل حدیثوں سے زیادہ دن نہیں. اہل حدیثوں کے ابھی 1-2 مہینہ ہوا ہوگا. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. پہلے دیوبندی، اس سے پہلے دیوبندی تھا. سب سے پہلے جب ایمان لایا سنی تھا کٹر. اچھا دیکھیے، میں ایک کڑوی بات آپ کو بتاؤں بھائی جان. ہلو. جی جی جی. جب آپ جو ہے غیر مسلم تھے نا، جی تو آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مذہب اسلام کی حقیقت کو آپ نہیں جانتے تھے. جی. تو آپ ایمان والے تو نہیں تھے مگر گستاخ نہیں تھے. جی. گستاخ رسول نہیں تھے، نہ اور ایمان والے بھی نہیں تھے. مگر یہ وہابی جو ہوتے ہیں یہ کلمہ پڑھ کے گستاخی کرتے ہیں، اور جو کلمہ پڑھ کے گستاخی کرتا ہے اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. ہندوؤں سے زیادہ، غیر مسلم سے زیادہ کڑی سزا ان کی ہوگی. بے شک. تو کیا مطلب ان کا سزا ختم ہونے کے بعد جیسے سب کا سزا رہتا ہے، کڑا سزا ہونے کے بعد کیا یہ جنت میں گھسیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. کافر اور مشرک کی بخشش نہیں ہے. جی. کافر اور مشرک کی بخشش نہیں ہے. مسلمان ہے اور گناہگار ہے اس کی بخشش ہے، چاہے اس کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک ہی کیوں نہ ہو. اور یہ کتاب انہی کی موجود ہے، تقویۃ الایمان. وہابی اور دیوبندیوں کا باپ اسماعیل خبیث ہے، اس کی کتاب میرے پاس موجود ہے جس میں یہ لکھا ہے. ان کا تو میں سمجھ گیا، جماعت میں جانے والے لوگوں کا میں سمجھ گیا کہ کیا عقیدہ ہے. تو یہ اہل حدیث کا مطلب کیسا مطلب عقیدہ ہے آپ کو تو معلوم ہوگا نا. اہل حدیثوں کا ان سے بھی خطرناک ہے، ان سے بھی برا ہے. یہ تو نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں. جس طرح میں نے بتایا نا کہ جس طرح ایک گلاب جامن جو رسگلہ ہے، نہ اس میں گلاب ہوتا ہے نہ جامن ہوتا ہے. یہ مثال وہی ہے ان کی. بٹ مطلب کیسے گستاخی کرتے ہیں جان لے تو اچھا. کوئی مطلب دیکھیے، یہ بزرگان دین کو نہیں مانتے جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا. جی. جن کے ذریعے دیکھیے، آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں؟ جی جانتے ہیں نا ان کو. ہندو بھی جاتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں، سکھ عیسائی ہر جو ہے مذہب کا انسان جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ ان کو مانتے ہیں لوگ نا، تبھی نا. جی. وہ اچھے انسان تھے. بہرحال ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی مراد پوری کرتا ہے. جی. ہے نا؟ یہ شرک نہیں ہے کیونکہ قرآن میں ہی ہے وسیلے کے تعلق سے. مگر ایک ڈاکٹر ذاکر نالائق ہے، وہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ وسیلہ شرک ہے. ہمارے حافظ احسان صاحب قبلہ نے کہا کہ مجھے تو ایک آیت دکھا دے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو میرے جو یہ ولی ہیں ان سے وسیلہ لینا یہ شرک ہے. ایک بھی نہیں دکھا پایا. گاڑی رکھی تھی بہت 12 لاکھ کی، پتہ نہیں کتنے کروڑ کی، 2.5 کروڑ کی، کتنے کی دھیان نہیں رہا، کتنے لاکھ کی گاڑی تھی وہ. جی. پھر ایک گاڑی کے بعد ڈبل گاڑی کر دی کہ میں ڈبل گاڑی دوں گا. تو کوئی ایک آیت نکال کے دکھلا ایسی جس میں 25 کا دعویٰ کیا تھا. 25 کا دعویٰ کیا تھا مگر ایک کو کہا. مگر حضرت بولے تو 25 مت دکھا، صرف ایک ہی دکھا دے. نہیں دکھا پایا، بھاگ گیا وہاں سے. ملیشیا میں آیا تھا، پکڑ لیا تھا اس کو. بولے میں ای میل کر دوں گا، ہے نا. ہاں وہ تو کر ہی نہیں پایا تھا. وہ بتا دیا انہوں نے کہ کب سے ای میل کر رہے ہو.
لوگوں کے سامنے مناظرہ کرنے کے لیے پھٹتا ہے نا. یہ صرف بدتمیزی کر سکتے ہیں بھائی جان، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ. جی اچھا ٹھیک ہے بھائی جان، ذرا میں اب کسی کام میں تھا. انشاءاللہ میں نے آپ کا نمبر لے لیا ہے. ٹھیک ہے جی، بات کرتا رہوں گا. میرا نمبر انہیں بھائی جان کو دے دیجیے گا. اور میرا جو چینل ہے شاید آپ کے پاس ہے یا نہیں حضرت؟ کون سا؟ میں ان بھائی سے کہہ رہا ہوں جو میں گفتگو کرتا ہوں دیوبندیوں وہابیوں کی، اس کی پوری حقیقت آپ کو مل جائے گی میرے چینل پر. لیکن ابھی ان کے پاس فی الحال میں کی پیڈ موبائل ہے. اچھا کی پیڈ موبائل ہے. اچھا خیر کوئی بات نہیں ہے. اور یہ بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ بات سن کر کہ آپ نے حق تلاش کیا. اچھا وہ میں نے نکلنے کی وجہ نہیں پوچھی، میں سوچ رہا تھا کہ بہت کچھ پوچھوں گا میں آپ سے، پر میں تھوڑا جلدی میں بھی ہوں. انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی میری اور آپ کی. تھوڑا سا بتا دیجیے حضرت کیسے کیسے آپ جو ہے نکلے، کیا بات آپ کو سمجھ میں آئی تھی؟ کسی چیز کی سرچ کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ہاں، اس چیز میں گھسنے کے بعد میں دیکھا کہ میرا دل جو ہے وہ اور نماز میں نہیں لگ رہا، اور کفر کا مطلب یہ جو ہے تھوڑا سا مطلب کفریہ چیز دیکھ لینے سے مطلب دل اس طرف جاتا ہے. جیسے کسی عیسائی نے پوسٹ کر دیا کہ شیطان کا سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے اسلام، تو دل اسی پہ لگ کے رہا. نعوذ باللہ کہ کیا سچ میں ہے، کیا سچ میں ہے یا نہیں ہے، اس میں دل لگنے لگا. نماز میں دل لگنے بند ہو گیا. ہاں جی. اور میں دیکھا کہ میں کس کو فالو کر رہا ہوں، ہاں کس کا سٹائل کاپی کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کا یا پھر وہ گرو گھنٹالوں کا. جی. تو بعد میں نے اصلاح کیا اور سنیت میں آیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے اللہ رب العزت نے آپ کو چنا ہی اسی لیے تھا، مگر آپ غلط پلیٹ فارم پہ ہو گئے تھے غلطی کی وجہ سے. تو آپ کے دل میں کسی بھی انبیاء اکرام کی یا اولیاء اکرام کی توہین آپ کے دل میں نہیں تھی. نہ. اور یہی آپ کی خوش نصیبی ہے. مردے ہیں، میں نے یہ کر لیا تھا کچھ دن. ہاں جیسے ہی میں نے نبی کو مردہ مانا، بس اس دن سے میرے ساتھ دینی طور پہ ہو یا دنیائی طور پہ ہو پورا ایک دم امنگل ہونا سٹارٹ ہو گیا میرے ساتھ. ہاں. اور پھر میں نے مطلب ان کو گالی دے دیا، کیا نام ان کا، نعوذ باللہ خواجہ غریب نواز کو گالی دے دیا. جب ان کے نام پہ لکھا میں نے جی، پھر میں نے جس دن لکھ دیا غوث قادری چرچ کا پادری بول کے استغفر اللہ، جی ہاں ماذا اللہ، ٹھیک اس کے دوسرے دن میرا طبیعت خراب، سیریس طبیعت خراب میں سمجھ پایا میں کیا غلطی کیا. جی جی ادھر میرا غلطی ہے جو اللہ نے یہ سزا دیا. جی جی بے شک. اب میں دیکھا میں غوث پاک کو گالی دوں گا، خواجہ پیا کو گالی دوں گا، ایسا ہی ہوگا نا. جی جی جی. چلیے ٹھیک ہے، اب اللہ کا شکر ہے کہ آپ سمجھ گئے. چلیے حضرت آپ دیکھیے ہر سمجھدار انسان اپنے بزرگوں کی تعریف کرتا نہ کہ توہین. خیر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ جو ہے مطلب اس طرح کا ذہن دے کے یہ چیز آپ کو دے کے آپ کا آپریشن کیا اور آپ کو جو ہے ایمان میں داخل کر دیا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے حضرت. اچھا میں بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.